بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کے سلیبس کا تھرڈ ٹاپک ہے فائنینشیل آبجیکٹیوز آف فرمز. اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں وہ پہلا تھا فیلڈ آف فائنانس. اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک آپ کے سلیبس میں تھا اور جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے رول آف فائنینشیل مینیجر. Now, the third topic is financial objectives of firms. Financial objective is a specific goal or target related to the financial performance, resources and structure of business. یعنی financial objective ہمارے پاس ایک specific یعنی ایک targeted goal ہوتا ہے جو کس چیز سے related ہوتا ہے financial performance. اب performance ہم کہاں سے لیں گے یا performance ہم کسے کہتے ہیں؟ تو بیسیکلی جتنے بھی اسائنڈ ٹاسک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچیومنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں اینڈ دیٹ شوز اس دا پرفارمنس. سو سیم از دا کیس ہیئر کہ ہم فائنینشیل پرفارمنس یہ چیک کریں گے، اس کے بعد ریسورسز ہم چیک کریں گے اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اسٹرکچر آف بزنس. یہ ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں فائنینشیل آبجیکٹیوس. تھوڑا سا زیادہ اس کو پریسائز کرنے کے لیے یہاں پر میں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے مختلف آبجیکٹیوز میں سے. اس طرح کے ہے ہمارے پاس ہے ریونیو آبجیکٹیوز، کاسٹ آبجیکٹیوز، اسی طرح سے ہمارے پاس ہے پروفٹ آبجیکٹیوز، پھر ہمارے پاس کیش فلو آبجیکٹیوز، اور پھر ہمارے پاس ہے کیپٹل اسٹرکچر آبجیکٹیوز اینڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز. ان آرگنائزیشن میں مختلف قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ہر آرگنائزیشن اپنے لیول پر اور اپنے اسٹرکچر اور اپنے سائز کے لحاظ سے مختلف قسم کے آبجیکٹیوز کیری کرتا ہے، لیکن ان تمام آرگنائزیشنز میں کچھ آبجیکٹیوز ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو کہ کامن ہوتے ہیں، یعنی جو کہ ہر ٹائپ آف آرگنائزیشن یا ہر ٹائپ آف کمپنی یا کوئی بھی ٹائپ آف بزنس وہ آبجیکٹیو اپنے ساتھ رکھتا ہے. ان آبجیکٹیوز میں سے جو سب سے موسٹ کامن آبجیکٹیو ہے وہ ہے ریونیو آبجیکٹیوز. یعنی ہر وہ بزنس جس کا بیسک پرپز یا موٹیو وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بزنس آرگنائزیشنز کا. اس کے علاوہ وہ تمام آرگنائزیشنز کے جن کا بیسک پرپز یا موٹیو وہ پروفٹ کمانا نہیں ہوتا تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں نان بزنس آرگنائزیشنز یا نٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز. تو لہٰذا وہ تمام بزنس آرگنائزیشنز کے جو کہ پروفٹ موٹیو ہوتے ہیں، پروفٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بزنسز. تو سب سے پہلا جو پرپز ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا وہ ہوتا ہے اس کا ریونیو آبجیکٹیو یعنی پروفٹ موٹیو. تو تقریباً تمام آرگنائزیشنز جو بزنس ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلا جو پرپز ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ پہلا ان کا کیا ہوتا ہے ریونیو گروتھ، کس طرح سے وہ ریونیو کو بڑھاتے ہیں، اور ریونیو کو بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جتنا بھی کاسٹ انکر کیا ہوتا ہے کسی بھی فرم نے، آرگنائزیشن نے یا کمپنی نے، تو اس کے ساتھ جو ان کا ایک سلیکٹڈ پروفٹ مارجن ہوتا ہے یا پرسنٹیج ہوتا ہے کسی پروفٹ کا، وہ دونوں ایک ہی ٹرم یعنی ریونیو میں وہ لے لیتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پر آتا ہے ان کے سیلز میکسیمائزیشن. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلز میکسیمائز کرنا ہوتا ہے، تو سیلز میکسیمائزیشن میں بھی ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، اور اس ریونیو میں ہمارے پاس ایک تو جتنا بھی کاسٹ انکر کیا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آن ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ ریکور ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ آن ہو جاتا ہے پروفٹ جو کہ آرگنائزیشن نے سیٹ کیا ہوتا ہے یا ان کا ایک ٹارگیٹڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے، یہ وہ اچیو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آرگنائزیشنز یا کمپنیز یا کارپوریشنز وہ مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی سروائیو کرنا چاہتی ہیں، ان کا پرپز شارٹ ٹرم نہیں ہوتا بلکہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور سروائیول ان کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے. تو وہ ہمارے پاس ہے مارکیٹ شیئر، کہ مارکیٹ میں ان کے کتنے زیادہ کسٹمرز یا کنزیومرز ہیں، کتنا زیادہ شیئر وہ مارکیٹ میں لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس
فائنینشیل آبجیکٹیوز میں سے انکلوڈ ہوتا ہے. دوسرے قسم کے جو ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس ہے کاسٹ آبجیکٹیوز. کاسٹ آبجیکٹیوز یہ بھی ہمارے پاس فائنانس سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ جتنا ہم زیادہ کاسٹ انکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہی ہمیں زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا ہم کاسٹ سیونگ کرتے ہیں تو اسی حساب سے وہ ہمارے پاس فنڈز سیونگز میں سے وہ آ جاتے ہیں، اور انہی فنڈز کو ہم دوسرے پروفیٹیبل موٹیوز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا جو ہمارے پاس آبجیکٹیو آتا ہے، یعنی کوئی بھی آرگنائزیشن جب وہ پروفٹ کمانا چاہتی ہے یا میکسیمائز کرنا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو وہ سیلز کو بڑھائیں گے یا وہ سیل پرائز کو بڑھائیں گے. اگر وہ پروفٹ مارجن کو نہیں بڑھانا چاہتے، یا سپوز وہ کاسٹ یا وہ پرائز کو نہیں بڑھانا چاہتے کیونکہ کمپیٹیٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، تو پھر اس لحاظ سے اور ایسی سچویشن میں ان کو اپنا کاسٹ کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ سیکنڈ پوائنٹ پر پڑھتے ہیں کاسٹ آبجیکٹیوز، یعنی پروفٹ کمانے کے فوراً بعد دوسرا جو فائنینشیل آبجیکٹیوز میں آ سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کاسٹ آبجیکٹیوز. سو کاسٹ آبجیکٹیوز میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے کاسٹ ریڈیوس کرنا ہے. یہ کاسٹ منیمائزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. سو کاسٹ منیمائزیشن از اے کامن کاسٹ آبجیکٹیو particularly in relation to controlling the fixed cost of a business and therefore the break even output. یعنی جب ہم کاسٹ کو کنٹرول کریں گے تو چونکہ کوئی بھی پروڈکٹ جو مینوفیکچر ہوتا ہے یا مینوفیکچرنگ جو کاسٹ ہمارے پاس ہے، اس کاسٹ کو ہم تین طرح کے کاسٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ایف او ایچ کاسٹ. اب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ یہ ہمارے پاس وہ تمام کاسٹ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی پروڈکٹ کا مین پورشن بناتے ہیں. یعنی اگر ہم کوانٹٹی کو ریڈیوس کرنا چاہیں تو یہ دونوں کاسٹ آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوانٹٹی کو انکریز کرنا چاہیں تو یہ کاسٹ خود بخود اس کے ساتھ انکریز ہوتے ہیں. اور ان دونوں کاسٹ کو ہم میں پرائم کاسٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ویریبل کاسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایف او ایچ کاسٹ، جسے ہم کہتے ہیں افیکٹ اور ہیڈ کاسٹ. تو افیکٹ اور ہیڈ کاسٹ میں ہمارے پاس دو طرح کے مین کاسٹ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ویریبل کاسٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے فکس کاسٹ. ویریبل کاسٹ ہمارے پاس وہ کاسٹ ہوتا ہے کہ جو کہ پروڈکشن کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم پروڈکشن کو زیادہ کرنا چاہیں تو یہ کاسٹ خود بخود انکریز ہوگا، اور اگر ہم پروڈکشن کو کم کریں یا کم کرنا چاہیں تو اس ریڈکشن کے ساتھ ساتھ یہ کاسٹ بھی ریڈیوس ہوتا ہے. لیکن اس ایف او ایچ میں جو یہ دوسرا کاسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں فکس کاسٹ، یہ فکسڈ ایف او ایچ کاسٹ یہ پروڈکشن کے ساتھ انورس ریلیشن میں ہوتا ہے. یعنی اگر ہم پروڈکشن زیادہ کریں گے تو یہ پر یونٹ کے لحاظ سے کم ہوگا، اور اگر ہم پروڈکشن کم کرتے ہیں تو یہ پر یونٹ کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. ایز اے ٹوٹل یہ تو فکس رہتا ہے، سیم رہتا ہے، لیکن یونٹ کے لحاظ سے پر یونٹ کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ویریبل ہوتا ہے. تو لہٰذا کاسٹ آبجیکٹیوز میں سے سب سے جو اہم پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے فکس کاسٹ کنٹرولنگ. ہم فکس کاسٹ کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، یہ افیکٹ کرتا ہے الٹیمیٹلی آن دا پروفٹ مارجن آف دا پروڈکٹ اور دی آرگنائزیشن. تو اسی لحاظ سے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پروفٹ کے بعد پروفٹ موٹیو کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا کاسٹ منیمائزیشن اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دا فکس کاسٹ آف دا بزنسز. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بزنس مائٹ آلسو سیٹ آبجیکٹیوز ریلیٹنگ ٹو یونٹ کاسٹ اینڈ لنک دیز ٹو ٹارگیٹڈ ایفیشنسی میجرز سچ ایز لیبر پروڈکٹیوٹی اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. جس طرح میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ فکس کاسٹ یہ ایز اے ٹوٹل اٹ ریمینز سیم یا فکسڈ، بٹ آن دی ادر سائڈ ایز پر یونٹ کاسٹ یہ ہمارے پاس ویریبل ہوتا ہے. یعنی اگر ہم پروڈکشن زیادہ کریں گے تو یہ فکس کاسٹ پر یونٹ ہمارے پاس ریڈیوس ہوگا، اور اگر ہم پروڈکشن کم کرتے ہیں تو یہ فکس کاسٹ پر یونٹ ہمارے پاس وہ زیادہ ہوگا. تو لہٰذا اگر ہماری پروڈکشن کم ہو تو فکس کاسٹ پر یونٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ آئے گی، اور جب یہ زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا الٹیمیٹ افیکٹ وہ ہمارے پروفٹ پر پڑے گا، اور ہمارا پروفٹ وہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پر جو ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں یا جس کو ہم مور
پریسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے پروفٹ آبجیکٹو، جس کو میں نے پہلے ہی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ پروفٹ آبجیکٹو ہمارے پاس مین پرپس ہوتا ہے، سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں پر ہم اس کو ان اے ڈفرنٹ سینس ایک اور اینگل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اینگل ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے پاس اسپیسیفک لیول آف پروفٹ ان ایبسولوٹ ٹرمز، یعنی بعض اوقات آرگنائزیشنز اپنے لیے ایک اسپیسیفک لمٹ رکھتی ہے پروفٹ کمانے کی، کہ کسی اسپیسیفک ٹائم آف پیریڈ میں یا کسی اسپیسیفک پیریڈ کے لیے وہ کتنا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. دوسرا، سم ٹائمز وہ ریٹ آف پروفیٹیبلٹی، یعنی پرسنٹیج میں وہ اپنا ایک پروفٹ لمٹ رکھتی ہے کہ کتنا پرسنٹ پروفٹ وہ کمانا چاہتی ہے اس سال یا اگلے سال یا پچھلے سال کتنا کمایا تھا، اس سال کتنا کمایا اور آنے والے سال وہ کتنا کمانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل وی سے 10% اور 5% اور 15% اور 20% پروفٹ، سچ لائک پروفٹ. اسی طرح سے تھرڈ پوائنٹ اس میں ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. اب ایک آرگنائزیشن، کارپوریشن یا کمپنی جب وہ اسٹیبلش ہو، اس کے بعد جب وہ اپنے آپریشن سٹارٹ کرتی ہیں اور پروفٹ کمانا شروع کر دیتی ہے، چونکہ بیسک پرپز یہ بزنس کا وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے، تو صرف یہاں پر ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ ہم ہر سال پروفٹ کماتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی اسپیسیفک لیول کا پتہ نہ ہو کہ ایک سال کم دوسرے سال زیادہ. نو، یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پروفٹ کو ہر سال ڈے بائی ڈے، پیریڈ بائی پیریڈ یا ایئر بائی ایئر ہم ان کو انکریز کرتے جائیں، تاکہ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہمارے پاس ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے، تو اس میں سے ان کا پروفٹ میکسیمائزیشن کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو وہ ہر لمحے ہر صورت وہ بڑھانا چاہتے ہیں. لہٰذا پروفٹ میکسیمائزیشن کو یہاں پر ہم ملحوظ نظر رکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے پروفٹ کو ہر سال بڑھاتے جائیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے کہ یا تو ہم پرائس انکریز کریں گے، یا ہم پروفٹ مارجن کو انکریز کریں گے، یا اپنے کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا پروفٹ وہ میکسیمائز ہو سکے. اسی طرح سے ایکسیڈ انڈسٹری اور مارکیٹ پروفٹ ان مارجنس، یعنی چونکہ آرگنائزیشنز وہ کمپٹیشن میں رہتی ہیں، تو لہٰذا انڈسٹری میں ہر آرگنائزیشن، ہر کمپنی، ہر کارپوریشن یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا پروفٹ مارجن اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ ہو. تو اسی اسٹرگل میں، اسی اسٹرائیو میں وہ رہتی ہے کہ اپنے پروفٹ کو کس طرح سے وہ انکریز کر سکے. ڈفرینٹ ویز آف دیئر انکریزنگ پروفٹ وہ اویلیبل ہوتی ہیں، ان کے پاس آپشنس ہوتے ہیں اس کے لیے. تو لہٰذا وہ کوشش کریں گے، ہر آرگنائزیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے پروفٹ کو انکریز کرے. اسی وجہ سے ان پوائنٹس کو یہاں پر یہ پروفٹ آبجیکٹیوز میں اسپیسیفکلی ایڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کیش فلو آبجیکٹیوز. فائنینشیل آبجیکٹیوز کے ساتھ لنکڈ ویری کلوزڈ پوائنٹ وہ ہمارے پاس ہے کیش فلو آبجیکٹیوز. کیش فلو آبجیکٹیو، چونکہ آرگنائزیشنز وہ کیش یا فنڈز کے بغیر رن نہیں کر سکتی، فائنانس کے بغیر وہ اپنے آپریشنز رن نہیں کر سکتی. اس طرح سے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی کو کتنا زیادہ کیش یا فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز سے لے کے پیریڈ کے اینڈ تک یا سال کے آخر تک جو ٹیکس وہ پے کرتے ہیں، اس لیول تک ان کے کیش کی ضروریات ہوتی ہیں. لہٰذا اس کیش کو جنریٹ کرنے کے لیے، کیش ان فلو اور آؤٹ فلو کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے انہوں نے سٹیپس لینے ہوں گے، اور یہ بھی ان کا ایک میجر آبجیکٹیو ہوتا ہے فائنینشیل مینیجر کا، یا فائنینشیل آبجیکٹیوز میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے. A timeless quote states that in business revenue is vanity, profit is sanity, but cash is king. یعنی ریونیو ظاہر سی بات ہے، پروفٹ یہ چیزیں تو بزنس نام ہی اسی چیز کا ہے کہ پروفٹ کمایا جا سکے، لیکن ان سب کے اوپر آپ پروفٹ کس طرح سے کماتے ہو، آپ ریونیو کس طرح سے جنریٹ کرتے ہو، ان تمام کے اوپر ہمارے پاس کیش کیا ہے، وہ ہے ایک کنگ. یعنی اگر کیش ہوگا تو آپ یہ تمام آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ ہی آپ کے لیے سروائیول کافی ہوگی، نہ آپ سروائیو کر سکتے ہو، اور نہ ہی آپ کوئی پروفٹ وہ کما سکتے ہو. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کیپٹل اسٹرکچر آبجیکٹیوز. ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ، چونکہ کیش کا ہم نے پڑھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے بزنس آرگنائزیشنز میں، ان کے ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں، ان کو سروائیو کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے، پروفٹ کمانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے کیش بہت ہی ضروری ہوتا ہے.
اب اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل جو ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ایک کیپٹل سٹرکچر بھی ہے کہ آرگنائزیشن کا جو کیپٹل ہے وہ کن کن چیزوں سے انہوں نے حاصل کیا ہے، گین کیا ہے، اور یہ کیپٹل انہوں نے کس طرح سے بنایا ہوا ہے، اس میں کون کون سے پوائنٹس انہوں نے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں یا کون کون سے سورسز انہوں نے یوٹیلائز کیے ہوئے ہیں اور کون کون سے آپشنس فر ان کے پاس رہتے ہیں. فار ایگزامپل the capital structure of a business refers to the balance of its finance in terms of how much is equity or share capital and how much is in the form of debt. پھر یہ دو جو بیسک ہمارے پاس فائنانسنگ کے سورسز ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایکوٹی اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیٹ. تو یہاں پر ایک فائنینشیل مینیجر نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اور فائنینشیل آبجیکٹیوز میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس کا جو کیپٹل سٹرکچر ہے تو وہ اس میں سے ایکوٹی کا پرسنٹیج ریشو وہ کتنا ہے اور ڈیٹ ریشو ان کی کتنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جب ایکوٹی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ نے شیئر ہولڈرس کو صرف ڈیویڈنڈ دینا ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹ کی صورت میں آپ کے پاس ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ دینا ہوتا ہے. اور اس سے ایک اور اہم پوائنٹ کہ بعض کچھ ایسے حالات میں اگر انسالوینسی کی ضرورت پڑے یا اگر سپوز آپ کسی چیز کو سیل کرنا چاہو کسی ایسٹ کو، تو اس صورت میں سب سے پہلے ایک جو انیشیل لائبلٹی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اوپر وہ ہے ڈیٹس کی، کہ وہ سب سے پہلا ڈیٹس پے کریں گے اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ ایکوٹی شیئر ہولڈرس کو پے کریں گے، پے آف کریں گے. تو لہٰذا ایسی صورت میں آرگنائزیشنس کے لیے ایکوٹی کو افورڈ کرنا فار ٹائمز مور ٹائمز وہ بیٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیٹ. کیونکہ ڈیٹس کے مقابلے کیونکہ ایکوٹی کے مقابلے میں ڈیٹس کو افورڈ کرنا یہ آرگنائزیشنس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. The two capital structure objectives tend to be ایک ہمارے پاس ہوتا ہے gearing ratio جسے ہم کہتے ہیں، یعنی the percentage of total business finance that is provided by debt. ڈیٹ کی صورت میں آرگنائزیشن کے پاس جتنا فائنانس پڑا ہوتا ہے وہ، اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو یعنی the proportion of business finance provided by debt and equity. یعنی دونوں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹ اور ایکوٹی کا آپس میں پرسنٹیج کیا ہے یا ریشو کیا ہے. لاسٹ پوائنٹ اس لیکچر کا یا اس ٹاپک کا ہمارے پاس ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز. ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہی والی بات ہے جس طرح کہ پہلے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک ریٹرن ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، چونکہ بزنس آرگنائزیشنس کا انیشیل یا بیسک یا ان کا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹ کمانا. اسی پروفٹ کمانے کو یہاں پر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ لاسٹ پوائنٹ میں بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں تھوڑے اور اینگلز کے ساتھ. The financial objectives relating to the return that business make on their investment tend to be of two types. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے objectives relating to the level of capital structure at either an absolute amount invest. For example, we say invest pound 5 million per year or as a percentage of revenue, e.g. 5% of revenues. یعنی پہلے بھی یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشنز اپنے لیے پروفٹ کا جو لیول ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک مختلف ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس پروفٹ کو کماتے ہیں یا کمانا چاہتے ہیں. تو وہ فورکاسٹ کرتے ہیں یا اپنے لیے جو ہے نا ایکسٹیبلش کرتے ہیں ایک لیول. وہ لیول ہمارے پاس کوئی فکسڈ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں، یا جو ہے نا وہ کوئی پرسنٹیج بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ریٹرن کے اوپر. فار ایگزامپل کسی نے اگر 50 ملین انویسٹ کیے ہیں تو 50 ملین کے اوپر وہ 5% چاہتا ہے یا 10% کمانا چاہتا ہے یا 12% 15% اینی پرسنٹیج آف ٹرمز. یا یہ بھی کہہ لے کہ 50 ملینس کے اوپر وہ لیٹ سپوز 1 ملین وہ پروفٹ کمانا چاہتا ہے یا 2 ملین پروفٹ کمانا چاہتا ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ آر او آئی کا ایک پرسنٹیج یا ایک لیول آ جاتا ہے، میکسیمم منیمم لیول. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آبجیکٹیو ریلیٹنگ ٹو دا return on investment, usually set as a target percentage return calculated by dividing profit. یعنی وہی سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ کا اگر آپ جو آپ نے کمایا ہوا ہے یا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے بدلے میں ایٹ دی اینڈ جب آپ کیلکولیشنس کرنا چاہو، ایٹ دی اینڈ جب آپ اس کے لیے رپورٹس بنانا چاہو، تو ان رپورٹس کو بنانے کے لیے ان رپورٹس میں یہ پوائنٹ اچیو کرنے کے لیے کتنا پروفٹ آپ نے کمایا ہے تو ہم آپریٹنگ پروفٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی دا ٹوٹل کیپٹل انویسٹڈ. تو اس طرح سے ہمارے پاس وہ
وہ ریٹ آ جاتا ہے۔ اب یہ ریٹ ہم اس لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں اپنے جو پریویس ہم نے ایک فورکاسٹ کیا ہوا ہے یا جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم کتنا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے، تاکہ ہم پرفارمنس کو میجر کر سکے کہ جتنا ہمارا فورکاسٹڈ پروفٹ تھا، کیا اس سے زیادہ تو ہم نے کمایا نہیں ہے، یا جو ہمارا فورکاسٹ پروفٹ تھا اس سے کم تو ہم نے کمایا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے مینیجرز کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ہم میجر بھی کر سکتے ہیں، ایویلیویٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میجرنگ اور ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مختلف قسم کے پرائزز بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے انسینٹیوز بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کو انکریج کریں اور وہ آرگنائزیشن کے اس پروفٹ کو فردر انکریز کرے اور ان فائنینشیل آبجیکٹیوز کو مور پریسائزلی اور جو ہے نا وہ ان کو اچیو کرے اور اسٹیبلش کرے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی ہم یہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے پرفارمنس کو کیا کر سکیں، میجر کر سکیں۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا تھا تھرڈ ٹاپک اکارڈنگ ٹو یور سلیبس، اور یہ تین ٹاپکس آپ کے جو فرسٹ 2 ویکس کے ہیں یہاں پر ڈسکس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہم اگلے چیپٹر میں اسٹارٹ کریں گے، اگلے لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے، اور وہاں پر ہم ان کو ڈسکس کریں گے ایٹ دی اینڈ ایٹ دس۔ بہت بہت شکریہ، اور اس کو کے بارے میں جتنے بھی آپ کے کویشچنس ہوں گے پھر وہ آپ مجھ سے کسی بھی طرح سے کانٹیکٹ کر کے